بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کے آج کے پروگرام میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کا ذکر پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ غالباً ہی کوئی پارہ ہوگا کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ان نبیوں میں ہوتا ہے جن نبیوں کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب میں اب ذکر کرو موسیٰ کا کہ وہ مخلص تھے اور رسول تھے اور نبی تھے۔ آپ کی حیات مبارکہ کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ کا تذکرہ، اس کا پہلا حصہ آپ کی پیدائش ہے، اور پیدائش سے پھر فرعون کے محل تک پہنچنا، اور پھر وہاں پر آپ کی تعلیم و تربیت، اور دوسرا حصہ آپ کا جوان ہو کر مصر سے نکلنا اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ وقت گزارنا، اور تیسرا حصہ آپ کی بعثت، اعلان نبوت، اور پھر فرعون کو دین کی طرف مائل کرنا، اور اس حوالے سے جو تنازعات تھے آپ کے دربار فرعون میں ان کا ذکر، اور آپ کے تذکرے حوالے سے جو چوتھی چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی دلوائی، اور پھر آزادی کے بعد جو حوادث راستے میں ہوئے، اور پھر بنی اسرائیل کا بیت المقدس میں داخل ہونے کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کو وعدے کیے کہ داخل ہو جاؤ، مگر وہ نہ اٹھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بد کلامی کی، اور اس کے جواب میں پھر 40 سال وادی میں بھٹکنے کا ذکر۔ اور آپ کے تذکرے کا جو آخری پوائنٹ ہے اور اہم، وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قدم قدم پر آپ کے ساتھ جو رویہ تھا ان کا، کہ اللہ کا رویہ کیا تھا، حضرت موسیٰ کی شفقت کیا تھی، اور بنی اسرائیل جو تھے ان کا رد عمل اور جواب نبی اور رسول کو کیا ہوتا تھا۔ اور اسی کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قارون سے جو گفتگو ہوئی، اس کا جو مکالمہ ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے فرعون نے نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے فرعون کے قتل کی جو مہم تھی اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو کہا کہ ان کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ ایک ماں کے لیے یہ جو مرحلہ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اسے صندوق میں بند کر کے ڈال دو،
اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے تمہاری طرف واپس بھی لوٹا دیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں سپرد کر دیا۔ وہ صندوق تیرتا ہوا جب دربار فرعون کے قریب پہنچا تو فرعون نے دیکھا کہ ایک صندوق تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا، انہوں نے صندوق پکڑا، صندوق جب کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ فرعون کے قریب حضرت آسیہ بھی بیٹھی تھی۔ تو پہلے تو بچے کو دیکھ کے فرعون کے دل میں شفقت اور پیار پیدا ہوا، پھر مانو سے نجومیوں کا وہ گفتگو یاد آئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تیرے تخت کو، تیری حکومت و اقتدار کو الٹ کے رکھ دے گا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا، اللہ کے بندے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بچہ آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، تو اسے کیوں قتل کرتا ہے؟ تو فرعون نے چھوڑ دیا۔ حضرت آسیہ نے اس کو پالنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ نے رونا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا کہ تم نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پینا، دودھ نہیں پیا۔ تو دربار میں ایک ہجوم تھا جو دائیوں کو لا رہا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو وہاں پر آپ کی ہمشیرہ کھڑی تھی، اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں ایک دائی لے آتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ تو اس نے کہا لے آؤ۔ تو وہ گئی اور اپنی اماں کو بلا کر لے آئی، جو پہلے سے ہی منتظر بیٹھی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو دیکھوں۔ آپ دربار میں پہنچی، محل میں پہنچی، تو آپ نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا، حضرت موسیٰ نے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کی دیر تھی کہ حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ، آپ کے بچے، آپ کے خاوند فرعون کے محل میں رہنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے حضرت موسیٰ کی والدہ نے شروع کر دیا، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجرت اور معاوضہ دینا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے رہے، اور اس میں ایک اہم واقعہ جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا کہ ایک دن فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو آپ نے حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا۔ فرعون پھر گھبرا گیا، اس نے کہا آسیہ یہ وہی بچہ ہے، اس کے آنکھوں کی چمک اور اس کی حرکات و تصرفات بتاتی ہیں کہ یہ بڑا ہو کے میرے اقتدار کو مجھ سے چھین لے گا، اور اس نے آج میرے بال پکڑے ہیں، میرا بال نوچے اور کھینچے، جس سے اس خوف میں میرا اضافہ ہوا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں یہ بچہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ تو ایک طرف انگارے رکھ دیے گئے، دوسری طرف سرخ ہیرو جواہر اور موتی رکھ دیے گئے۔ اس نے کہا کہ اگر اس نے ہیرو جواہر اٹھائے تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ غیر معمولی بچہ ہے جس کو پتہ ہے کہ انگاروں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ مگر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے انگاروں پر ہاتھ ڈالا اور منہ میں رکھ لیا، آپ کو زبان جل گئی۔ تو حضرت آسیہ نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتہ کس چیز کو ہاتھ ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا۔ مگر موسیٰ کو پتہ تھا، مگر رب کا حکم تھا کہ انگاروں کو ہی منہ میں ڈالنا، تو آپ نے ڈال لیا۔ وہ قصہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پروان چڑھ رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں۔ پرورش پانے کے دوران آپ محل کے باہر ایک دن نکلے، آپ جوان تھے اس وقت، تو وہاں ایک قبطی جو فرعون کے قبیلے کا فرد تھا، وہ بنی اسرائیل کے ایک فرد سے لڑ رہا تھا۔ قبطی کیونکہ بادشاہ کا قبیلہ تھا تو وہ لپک کے بڑھ کے اس بنی اسرائیل کے فرد کو مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے چھڑوانا چاہا مگر وہ لڑائی نہیں ختم کر رہے تھے، تو آپ نے غصے میں آ کر تھپڑ مارا اس قبطی کو اور قبطی مر گیا۔
وہ غلام بھاگ گیا، حضرت موسیٰ در محل میں چلے گئے۔ اگلے دن پھر حضرت موسیٰ نکلے باہر تو دیکھا کہ پھر وہی بنی اسرائیل کا فرد کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا کہ یہی شخص جو ہے ہر ایک سے لڑتا ہے، تو آپ اس کی طرف لپکے۔ ابھی آپ اس کی طرف لپکے ہی تھے کہ وہ ڈر گیا کہ کل اس نے تھپڑ مارا تھا، وہ بندہ مر گیا، آج یہ مجھے مارے گا تو میرا بچنا بھی مشکل ہوگا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کل قبطی کو کس نے مارا تھا۔ بس یہ اس نے کہنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور مصر شہر آپ نے چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے آپ مدین پہنچے۔ پھر قرآن اس مدین کے واقعے کو بیان کرتا ہے کہ وہاں دو لڑکیاں ایک طرف اپنے مویشی لے کر بیٹھی تھیں، انتظار کر رہی تھیں۔ تو موسیٰ نے پوچھا کہ باقی سارے پانی پلا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب مرد پلا کے چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے مویشیوں کو، بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آؤ میں پانی کھینچتا ہوں، تم پانی اپنے مویشیوں کو پلاؤ اور جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچا اور انہوں نے اپنے بکریوں کو پانی پلایا اور گھر کی طرف چلی گئے۔ تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ تم تو ہمیشہ لیٹ آتی ہو، کہ تمہاری باری دیر سے آتی، تو آج کس طرح تم پہلے آ گئی ہو؟ تو انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا کہ ایک نیک اور صالح مرد وہاں ملا، اس نے پانی کھینچا کنویں سے اور ہم نے پلایا اور جلدی آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو کوئی اجرت دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اجرت نہیں دی۔ فرمایا جاؤ دیکھو وہ نوجوان ہے۔ جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آپ کو بلا کے گھر لے گئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ملے اور خوش ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے گھر میں کام کے لیے اجرت پر آپ کو رکھ لیا، اور آپ نے وہاں پر پھر 8 سال کام کیا، اور 8 سال کام کرنے پر حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے آپ کی شادی ہو گئی۔ 8 سال کا جب عرصہ گزر گیا تو آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی ان کو لے کر آپ دوبارہ پھر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب قرآن کے مطابق اور الہامی کتابوں کے مطابق جب آپ وادی سینا سے گزر رہے تھے تو آپ کی اہلیہ محترمہ اس وقت حمل سے تھی۔ ٹھنڈا ماحول تھا، ٹھنڈی پہاڑی ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ آپ نے لکڑیاں اکٹھی کیں۔ اب اس لکڑیوں کو جلانے کے لیے آپ کو آگ کی ضرورت تھی، تو تھوڑے فاصلے پر آپ نے دیکھا کہ کوئی چمک رہا ہے، کوئی نور ہے، کوئی نار ہے، آگ ہے، تو آپ اسے لینے کے لیے وہاں چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس جگہ جب آپ پہنچے تو آپ کو حیرت ہوئی کہ ایک درخت تھا، اس درخت کے پیچھے سے روشنی آ رہی تھی اور اس نور سے آواز آ رہی تھی کہ اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ تو اس مقام پر اللہ سے آپ کی پہلی گفتگو ہوئی، رب نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا فرمانے کے بعد آپ وادی سینا سے نکلے اور مصر میں داخل ہو گئے۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب فرعون کے دربار میں جاؤ اور فرعون کو سمجھاؤ کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ وہ انسان ہے، انسان بن کے رہے، وہ بندہ ہے، اس کی عظمت بندگی ہے، رب ہونے میں نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے تے زبان میں لکنت ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو میرے کام میں شریک کر دیں، نبوت میں، رسالت میں میرے ساتھ شریک ہو کے وہ میرے ساتھ جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ۔ تو ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ فرمایا فذهبا، اب تم دونوں جاؤ اور اس کے ساتھ نرم لہجے میں، نرم انداز میں گفتگو کرو اس سے جا کے۔ اور وہاں جب گئے اور گفتگو کی تو فرعون کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہو، مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہو،
قرآن پاک میں 25ویں پارے میں اس نے بڑی اہانت والے رویے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ یہ مجھے للکار رہا ہے، میرا مقابلہ کرتا ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس نہریں ہیں، میرے پاس دریائیں ہیں، میرے پاس حکومت ہے، اور اس کے پاس کیا ہے جو مجھے سمجھانے کے لیے آیا ہوا ہے؟ نہ اقتدار ہے، نہ حکومت ہے، نہ محل ہے، نہ باغات ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ولا یکاد یبین، یہ تو اپنی بات کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا کہ کھل کے بات کر سکے، کیونکہ آپ اس زبان کے جلنے کی وجہ سے پوری طرح گفتگو فرمانے پر قدرت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اس کو میرے ساتھ شامل کریں۔ آپ نے سمجھایا، نہ سمجھا، تو بالآخر ایک دربار میں ایک میلہ سجا جادوگروں کا، قرآن کہتا ہے۔ جادوگر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا تم اپنا جادو دکھاؤ پہلے۔ انہوں نے اپنے جادو کی طاقت سے پورا دربار بھر دیا، مختلف چیزوں سے، خوفناک چیزوں سے، شیر سے، سانپوں سے، آپ وہ سارا میدان بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ آپ بھی تھوڑے سے مضطرب ہوئے، تو رب نے کہا تم گھبراتے کیوں؟ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسے پھینکو، فالقا عصاہ فإذا ثعبان مبین۔ انہوں نے وہ عصا پھینکا تو وہ عصا گرا، سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ وہ اژدہا اکیلا فرعون کے جادوگروں کے سارے جادو کو نگل گیا، کھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جھک گئے۔ ان کا کہ ہم تجھے مانتے ہیں اور تیرے رب کو مانتے ہیں۔ یہ جو فرعون ہے رب ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن بڑا کمزور ہے، یہ تیرے مقابلے میں بڑا چھوٹا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب فرعون نے دیکھا کہ جادوگر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ خبردار اگر تم موسیٰ پر ایمان لائیں تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جو تمہارا دل کرتا ہے تم کرو، ہم اب موسیٰ کو نہیں چھوڑنے والے، فقد ما انتقات، اب جو تو چاہتا ہے کر، ہم دامن موسیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ قرآن پاک میں ہے کہ اس نے دائیں طرف کا بازو اور بائیں طرف کی ٹانگ، اور بایاں بازو دائیں ٹانگ اور دایاں بازو اور بائیں ٹانگ اس نے کٹوائی، اور ان کو کاٹ کے ان کے بازو اور ان کے ہاتھ ٹانگیں کاٹ کے زمین پر پھینک دیا۔ اس حالت میں بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مر گئے وہ تڑپ تڑپ کے، پیاس میں، تکلیف میں، اذیت میں، خون جب تک ان کے جسم سے نکلتا رہا وہ زندہ رہتے، جب خون ختم ہو گیا تو وہ ختم ہو جاتے تھے۔ اس حالت میں بھی انہوں نے موسیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس پر فرعون کو شکست ہوئی۔ بالآخر فرعون مجبور ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گفتگو کرنے سے عاجز آ گیا۔ تو فرعون حضرت موسیٰ سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میرے ساتھ بھیج دو، یہ میری قوم ہے، تم نے بڑا ان پر ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، ان کو غلام بنا کے رکھا اور ان سے بیکاری لیتے رہے، بڑے بڑے محلات تم نے بنوائے ان سے، مگر ان کو معاوضہ نہیں دیا۔ جانور کی طرح تم صبح انہیں کھولتے تھے، رات کو ان کو باندھ دیتے تھے، صرف کھانے کے لیے تم ان کو روٹی دیتے تھے۔ ان کی نسلوں کو تم نے مٹانے کی کوشش کی، ان کی بیٹیوں کو تم زندہ رکھتے تھے، ان کے بیٹوں کو تم مار دیتے تھے، تم نے بڑا ظلم کیا، اب اس قوم کو میرے ساتھ روانہ کرو۔ وہ اس پر تیار نہ ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم رات کے پچھلے پہر اپنی قوم کو لے کے مصر سے روانہ ہو جاؤ۔ یہ دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
مصر سے روانہ ہو رہے تھے۔ جب آپ پوری بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں پر بحر احمر میں، اب جب وہاں آپ پہنچے تو آگے سمندر تھا، وہاں رکنا پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپیں آئیں تو بنی اسرائیل سمجھ گئی کہ فرعون تعاقب کر رہا ہے، تو سخت خوف زدہ ہوئی، سخت پریشان ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ قوم خوف سے بے صبری ہو کے بولی اور کہنے لگی، کیا ہمارے لیے مصر میں قبرستان نہیں تھے کہ تم ہمیں یہاں ویرانے میں لا کے مروا رہے ہو؟ بھئی انہوں نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے یہ مار اس سمندر پر۔ جب آپ نے اس پر مارا، اب اس میں دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پانی رک گیا دونوں طرف اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس میں داخل ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ راستہ بن گیا، یعنی پل بن گیا۔ دونوں روایتوں میں سے جو بھی آپ مراد لیں، مقصد یہی ہے کہ ایک محفوظ راستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ضرب سے۔ اب قوم جا رہی ہے، فرعون وہاں پہنچا، اس کو پتہ تھا کہ یہاں تو کوئی پل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اس سمندر کو کراس کرنے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا، لیکن اچانک ایک شخص گھوڑی پر بیٹھ کے فرعون کے قریب سے گزرا۔ فرعون گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ جب وہ شخص دریا کے سمندر کے اس راستوں میں داخل ہوا تو فرعون کا گھوڑا بے قابو ہو کے اس کے پیچھے بھاگا۔ جب فرعون کا گھوڑا بھاگا تو پورا لشکر ساتھ ہوا۔ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اس پل سے اتر رہے تھے تو فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس پل پر داخل ہو چکا تھا، اس راستے میں آ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پھر عصا مارو۔ جب آپ نے عصا مارا تو راستہ ختم ہو گیا، پانی بہنے لگ گیا۔ جب پانی بہنے لگا تو فرعون کا لشکر غوطے لینے لگا، ڈوبنے لگا، یہاں تک کہ سارا لشکر اس کا اس سمندر میں ڈوب کے مر گیا۔ اور فرعون غوطے کھاتا ہوا دریا کے سمندر کے کنارے جب پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس کی گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، مجھے بچاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گفتگو سنی تو رب کے حکم کا انتظار کیا۔ رب نے فرمایا اب تم ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تو تم سرکشی اور نافرمانی اور فساد کرتے رہے، جاؤ تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ وہ غوطے کھاتا وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ ایک بڑا ممتاز واقعہ ہے، ایک انفرادی واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ہر واقعات میں کوئی نہ کوئی انفرادی پہلو ضرور رکھتا ہے۔ رب العالمین فرماتے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا، فرمایا ہم تیرے بعد آنے والوں کے لیے اسے آیت بنائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، بنی اسرائیل اور موسیٰ کو صحیح سلامت دریا کے پرلی طرف اتار دیا۔ 3500 سال گزرنے کے باوجود آج بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون موسیٰ کا جسم محفوظ رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا ذکر سب سے پہلے
الہامی کتابوں میں اگر کہیں ملتا ہے تو قرآن پاک میں ہے۔ الہامی کتابوں میں اگر اس کا ذکر ہے تو صرف قرآن میں ہے، اور قرآن کا اس قسم کی خبروں کو بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ فرعون مر گیا، اس کا جسم محفوظ ہو گیا، تو اس کے بعد اب بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کی کشمکش حضرت موسیٰ سے شروع ہو گئی۔ اب صحرا میں تھے تو وہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو قوم اس پر روٹھ گئی حضرت موسیٰ سے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ پانی پینے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ نے کہا کہ اللہ پانی انہیں کہاں سے پلاؤں، سمندر کا پانی جو ہے وہ تو کھارا ہے، میٹھا پانی کہاں سے لاؤں؟ تو فرمایا کہ اس عصا کو مارو پتھر پر، چشمہ پھوٹ پڑے گا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یہ تو 12 قبیلے ہیں، تو یہ تو الگ الگ چشمہ اپنا مانگیں گے۔ تو فرمایا تم مارو تو صحیح اپنا عصا، ہم اس میں سے 12 چشمے نکال دیں گے۔ تو 12 چشمے اللہ نے پیدا فرمائے، ہر قبیلے کو اس کا چشمہ دیا۔ اب من و سلوہ آسمان سے اترتا، کھانے کی چیزیں نمکین اور میٹھی، اور پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی حضرت موسیٰ کے عصا کے ضرب سے پیدا فرما دی۔ اب قوم وہاں رہ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمت کرو اور یہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جاؤ، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ تم اٹھ کے صرف چلو تو صحیح، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں فاتح بنا کر بیت المقدس میں داخل کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جب اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جانا ہے لڑنا ہے تو تم جا کے لڑو اور اپنے رب کے ساتھ، جب بیت المقدس فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ اندازہ تو کیجئے، گفتگو کا لہجہ تو دیکھیے۔ بھئی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے فرعون غرق ہوا، رب نے تمہیں بچایا، تم نے دیکھا کہ آسمان سے تمہارے لیے من و سلوہ اتر رہا ہے، تم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے عصا سے 12 چشمے نکلے۔ اب وہی موسیٰ اسی رب کی بات کر رہا ہے نا کہ چلو بیت المقدس کی طرف، وہاں تمہیں کھلا کھانا پینا، چشمے، باغات، رزق، عزت، حکومت، اقتدار اللہ دے گا۔ یہ وہی بیت المقدس ہے نا جس کا اقتدار اور حکومت تمہارے پاس تھا پہلے، اٹھو چلے، نہیں گئے، بلکہ یہاں اہانت کی نا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تیرا رب جائیں اور جا کے جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اور جب وہ وہاں سے نکلیں گے ہم داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہ آیا، فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیت المقدس ہے تمہارے لیے 40 سال حرام کر دیا، اب تم وادی تیہ میں بھٹکتے پھرو۔ وہ نسل کہ جو غلامی میں پروان چڑھی اور پیدا ہوئی، وہ اس صحرا میں بھٹک بھٹک کے ختم ہو جائے گی، اور اس صحرا کی آزاد ماحول میں جو نسل نئی پیدا ہوگی اللہ اس کے ذریعے سے بیت المقدس کو فتح فرمائے گا۔ تو اس کے بعد یوشع بن نون، نئی جو نسل تھی نوجوانوں کی بنی اسرائیل کی، اس کو لے کے انہوں نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا۔ ناظرین کرام، حیرت کے بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کے اندر سے ضعیف الاعتقادی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ وہ ضعیف الاعتقادی غلامی نے پیدا کیا تھا، اور غلامی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ جلدی نہیں جاتے، غلامی کے اثرات ختم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے وہ قومیں کہ جنہوں نے غلامی میں آنکھ کھولی ہوتی ہے وہ کام نہیں کر سکتی کہ جو قومیں آزاد ماحول میں جن کی پرورش ہوئی ہوتی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے اختتام پر کیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں دے۔ تو قارون نے کہا کہ کس اللہ نے مجھے دیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس تو جتنے مال اور دولت ہے یہ تو میرے ہنر اور علم اور فن کا کمال ہے کہ میں چیز خریدتا ہوں، وقت پر بیچتا ہوں، صحیح فیصلے کرتا ہوں، میرے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، معلومات بہت زیادہ ہیں، میرے مشیر اچھے ہیں، معلومات اور اچھی مشاورت کی وجہ سے میں صحیح فیصلے کر لیتا ہوں، اس لیے مجھے ملا ہے۔ تم کس رب کی بات کر رہے ہو جس نے مجھے دیا ہے اور اس رب کے نام پر مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ایک بات پوچھی، آپ نے فرمایا کہ یہ جو علم ہے، عقل ہے، فکر ہے، جس کی بنیاد پر تو کہتا ہے میں فیصلے کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے پاس رزق کی وسعت ہے، یہ عقل، یہ علم، یہ ہنر، یہ فن، یہ تجھے کس نے دیا ہے؟ جس نے یہ تجھے سب چیزیں دی ہیں نا وہی اللہ ہے، لہٰذا تو اس پر ضروری ہے کہ تو رب کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے محروم بندوں کو دے، مظلوموں کو دے، مجبوروں کو دے، بیماروں کو دے، پریشان حال لوگوں کو دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ تیرا رزق کم ہوگا، بلکہ یہ دینے سے تیرا رزق بڑھے گا۔ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور یقیناً آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے کہ دنیا کے جس کونے میں، جس علاقے میں، جس ملک میں بھی میں گیا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اور نہ سنا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ غریب ہو گیا کہ اس لیے کہ بہت زیادہ خرچ کرتا تھا اللہ کے راستے میں، رب کے مخلوق کی خدمت کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، یعنی تاریخ انسانیت میں نہیں ہے یہ بات، کیونکہ رب کے نام پر دینے والا ہو، یعنی رب کے نام پر دینے سے مطلب اس کی مخلوق کی خدمت کرے، بیماروں کو دوائیں دے، یتیم اور مسکین بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا انتظام کرے، ننگے بدن انسانوں کو کپڑا پہنائے، بھوکھوں کے پیٹ میں روٹی ڈالے، جوان بچیوں کی شادی کے لیے انتظامات کرے۔ یہ کام کرنے والا بندہ کبھی بھی ان کاموں کی وجہ سے غریب ہوا ہو میں نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ اس لیے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں دے گا میں اس کو 2700 دوں گا، 700 دوں گا، اور اس میں بھی چاہوں گا تو اضافہ کر دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ میرے راستے پر خرچ کرنے والے کو ایک تو میں دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ 700 بھی ہے، 2700 بھی ہے، اور اس میں بھی فرمایا کہ میں اضافہ کر دوں گا۔ ناظرین کرام، کبھی مت سوچئے گا یہ بات کہ ہم اگر اپنی جیبوں سے دوسروں پر خرچ کریں گے تو فقیر اور غریب ہو جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تنگ دستی کا ذکر کیا، حضور بڑا تنگ دست ہوں، دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے گھر میں کیا؟ اس نے کہا کہ چند سکے ہیں، چند درہم ہیں، چند دینار ہیں۔ فرمایا لے آؤ، اللہ کے راستے میں بانٹ دو۔ وہ لائے، انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اب حضور کا حکم تھا، انکار تو نہیں کر سکتے تھے، اور یقین کے ساتھ خرچ کیا تھا۔ تو عرض کرتے ہیں حضور، میں نے تو اپنی غربت اور افلاس اور فقر کا ذکر کیا، اور آپ نے جو میرے پاس تھا وہ بھی آپ نے تقسیم کروا دیا، مجھے اس کی حکمت جاننی ہے، اگر ارشاد فرمائیں تو۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے نہیں پڑھا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک پیسہ دیتا ہے
اللہ اس کو 700 عطا فرماتا ہے۔ 700۔ اور یہ احادیث مبارکہ میں یہ نسخہ، بطور نسخہ اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنی غربت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے راستے پر خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی غربت کو ختم کر دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قارون سے کہا کہ جو رب نے تجھے دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے دے۔ اگر تو کہتے ہیں میرے علم اور ہنر اور عقل اور مشاورت کا نتیجہ ہے، تو یہ علم، یہ ہنر، یہ فن کس نے تجھے دیا؟ یہ بھی تو اللہ نے دیا۔ جب اللہ نے عقل تمہیں دیا جس کی بنیاد پر تم نے پیسہ کمایا، تو اسی اللہ کے نام پر تو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تاکہ تجھ سے لے کر میں معاشرے کے محروم اور مظلوم طبقات تک ان کی ضرورتوں کو پہنچا سکوں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کی تعلیمات میں صرف عبادت کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ خدمت انسانیت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آئیے ہم توحید کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کی عبادت کو اختیار کریں اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔